یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے۔ انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ کیونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ہر چیز کو، محبوب اپنی محبت کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں، تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانت، ادھر سے بھی ضمانت ہوئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن۔ تو ویور، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں، جس کے اوپر ہم اپنا ریاکشن دیں گے، اور اس بیان کا موضوع ہے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کہ تعلقات کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور اس کی زندگی کا حسن اس کے تعلقات سے وابستہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص تنہا خوش نہیں رہ سکتا، اسے اپنے ارد گرد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط اور خوشگوار تعلقات انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ایک مضبوط تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بنیاد سچائی ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو ہر رشتے کو روشن کرتی ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر فائدے دے سکتا ہے، مگر طویل مدت میں یہ تعلقات کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب دو افراد کے درمیان سچائی ہو تو ان کے درمیان غلط فہمیوں کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بنیادی چیز اعتماد ہے۔ اعتماد کے بغیر کوئی بھی تعلقات ادھورا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور ذرا سی لاپرواہی سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں اور دوسروں کے یقین کو کبھی مجروح نہ کریں۔ خلوص نیت بھی تعلقات کی مضبوطی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے بغیر کسی غرض کی محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو یہ جذبہ تعلقات کو پائیدار بنا دیتا ہے۔ مفاد پرستی اور خود غرضی تعلقات میں درار ڈال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ احترام بامی نہایت ضروری ہے۔ ہر انسان اپنی عزت نفس رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بھی قدر کی جائے۔ جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ برداشت اور صبر بھی کسی بھی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے لازم ہے۔ زندگی میں اختلافات آنا فطری بات ہے، مگر ان اختلافات کو سمجھداری سے حل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم ہر بات پر غصہ کریں یا ان کا شکار ہو جائیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وقت اور توجہ دینا بھی ایک اہم عنصر ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں
ہم اکثر اپنے پیاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، وقت دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غم میں شریک ہونا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ کہ تعلقات کی بنیاد سچائی، اعتماد، خلوص احترام، صبر اور توجہ پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ ہماری زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی۔ تو ویور، یہ جو بیان کا موضوع ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں تھیں، کچھ پوائنٹ تھے، کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ باقی حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں کہ وہ بیان میں تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں۔ تو ویور، ایک بات یاد رکھیں، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ چلو تو ویور، ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے وہ انسانوں سے مل جل کر رہنے میں سکون محسوس کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، تعلقات بناتا ہے، محبتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اس لیے کہ انسان تنہا نہ رہ سکتا ہے، نہ جی سکتا ہے، نہ ٹھنڈک پا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے معاشرتی بنایا ہے تو یہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تیزی سے بنتے ہیں اور پھر بڑے اچھے اور بڑے گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک چلتے نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ان میں شکوے پیدا ہوتے ہیں، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ شکایتیں دلوں کی دوری کا سبب بنتی ہیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تعلق نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ بعض جگہوں پہ اختلاف، عداوت اور دشمنی کی صورت بھی اختیار کرتا ہے۔ کیا کتاب و سنت نے اس تعلق سے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی میں تعلقات کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ چند ایک باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دین کہتا ہے تعلق جو بھی لگائے نا، رشتہ جو بھی بنائے وہ تقوی کی بنیاد پر بنائے، سبحان اللہ، بے شک محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھے۔ یہ اتنا خوبصورت، اتنا اہم، اتنا بنیادی حال ہے کہ ساری باتیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب کسی سے تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ آپ کی کوئی بات بھی نہ مانے، وہ آپ کی کسی امید پر بھی پورا نہ اترے، وہ آپ کی کسی جگہ کی خواہش کا احترام بھی نہ کرے، تو آپ کو اس لیے تو محبت نہیں کر رہے کہ وہ آپ کی سنے، آپ کی مانے، آپ کو نفع دے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ اور رضا الہی تو مومن کو ہر وقت مطلوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ایک بنیادی بات کتاب و سنت نے ہمیں بیان کر دی ہے، اور اس کے لیے پورا باب ہے بخاری میں، مسلم میں، مشکوٰۃ شریف میں۔ کسی سے محبت کرنی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ جب یہ تصور کسی بھی تعلق کی بنیاد بنتا ہے تو پھر اس تعلق کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی، باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کے تعلقات کاروباری ہو، آپ کے تعلقات کسی مخصوص کام کے لیے کسی سے ہو، کسی خاص کاروباری شراکت داری کی بنیاد پر ہو، وہ اپنے وقت پر جا کے کسی نہ کسی مقام پر چیزیں پرانی بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر نقص بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جو تعلق تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، اس میں بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس میں دو بندوں کے درمیان اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، اس کی برکات اتنی ہوتی ہے کہ وہ تعلق اتنا قائم رہتا ہے، اتنا قائم رہتا ہے کہ رب فرماتا ہے دنیا میں نہیں گویا آخرت میں بھی وہ تعلق قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بڑے پختہ دوست رکھنے والے لوگ تھے ان کا بھی قیامت میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو جائے گا۔ بچے کا کون؟ فرمایا الا المتقین، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ اپنی بارگاہ کرم سے جنت کا فیصلہ کرے گا، وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک نے ہمارے لیے جو جنت کا فیصلہ فرما دیا تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حج و زیارت کرتے تھے، عبادات میں ہم مشترک تھے، تو مہربانی کر انہیں بھی بلا۔ تو معفو فرماتے وہ کسی اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے اس فیصلے کے مستحق نہیں تھے، لیکن جب یہ صالحین ان کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام بھی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت ضرورت پڑتی ہے آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں، بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے، تو بھئی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں، آپ اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، اور یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسرے دینی بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، سبحان اللہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ بے شک۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ اب میں جو کہنے لگا ہوں آپ کو سمجھ جانا ہے، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت بے شک دلوں میں رہی چھپی رہی، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوگی، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکات کے جادہ دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں صرف ایک بات، کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منافع پیش نظر نہیں رکھنی، محض دین کے لیے صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا،
آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے، اس کی رضا موجود، وہ تعلق نہیں رکھنا جس تعلق میں یہ ملفت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے برق کتاب نہیں ہوتے، پتھر دل گلاب نہیں ہوتے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوتے۔ وہ حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنی، حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بیس کے قائل ہی نہیں کہ دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسے دوست، اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے، یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا، اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں کتنا اس میں مزہ ہے نا۔ آپ یقین کریں ٹھنڈک بھی بڑی ہے، سکون بھی بڑا ہے، قلبی راحت بھی بڑی ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے، آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا، آپ تکلیف میں، آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی، آپ اذیت کا شکار ہے۔ لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں۔ ایسا کہ در صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ تعلقات میں توازن، اس طرح تعلقات میں توازن ہونا چاہیے کہ کسی بھی رشتے میں اگر ایک فریق زیادہ قربانی دے اور دوسرا لاپرواہ رہے تو یہ تعلقات کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک صحت مند تعلق وہ ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے یکساں توجہ، محبت اور کوششیں شامل ہوں۔ کھلے پن اور سچائی میں بھی مضبوط تعلقات کی پہچان ہے۔ اپنے خیالات اور جذبات کو ایمانداری سے بیان کرنا اور دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر باتوں کو دل میں رکھا جائے یا غلط فہمیاں پیدا ہونے دی جائیں تو تعلقات میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اس کے جو پہلے لفظ ہیں بڑے بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تو جزا دے، راوی دیکھو کتنا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا، سبحان اللہ، اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے کہ واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور وہاں حضور نے آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور حضور فرمانے لگے اس ہر بندہ غم میں ہوگا یہ غم میں نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ یقین کریں میں بڑا آسان کام دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو، حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے یہ خوف میں نہیں ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے یہ غمگین نہیں ہوں گے،
یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بس اتنا ہے جس سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن یہ ہم کرتے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کی، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو دادا صاحب سے محبت ہے نا، بے شک خواجہ جمیل سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرنگوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت دہلیر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقشبند کے غلام تو ہے نا، ہمیں محبت ہے نا اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے۔ دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ اور تین لفظ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہیں، بڑے بڑے لطیف ہیں، بڑے وقیح ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں۔ دنیا میں کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے پیار کرے، اور پھر جس سے رب پیار کرے نا اس سے اور کوئی نام نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری محبت لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے، لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہاں اس کو محبت کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ بھی کریں، اس سے خوف پیدا ہو کہ آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جواب بھی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے آیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا، پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ بھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلان چیز حاصل کروں، اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، سبحان اللہ، جس سے لوگ نفع اٹھائیں، وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ساری اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دیں نا، سبحان اللہ، بے شک بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پڑھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم
یہ ہم ان سے شفا نہیں چاہتے. ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ اولاد سے اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی. ہم کریں گے، لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے. لیکن ہم یہ لالچ نہیں رکھتے ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے. بے شک نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا. جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے. انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے. ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائے. میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے خالصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے. پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف نہ دیں. عبادت کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو آج درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو نے مطلب یہ تجھ سے امید میں تحاشا تھی نہیں، یہ کیا کیا تجھے نہیں کرنا چاہیے. تو کبھی بھی اپنوں کو یاد دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کا مثال ہو گیا. حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی مثال کر گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا. صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا، تم نے بتایا کہ انہی تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. یہ ہے محبت. کیا کسی سے پیار ہے پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. آپ سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ ملا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے. کچھ میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی. اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے. آپ اس قدر دھیان کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں. آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کا کاٹ کا احترام کریں. کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے. لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے. ذرا تھوڑا سا آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں. کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا دیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی تعلقات اللہ کی رضا کے لیے پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ. آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، سبحان اللہ، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے اس کا شکوہ نہیں ہوتا. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا. محبوب جو ہوا اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب اس کا شکوہ نہیں. ہم محبوب ہیں اور آپ 2 لوگ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے ایسا کیا، حالانکہ بڑا پیار کرتا تھا. اب جھوٹ بول رہے ہیں. محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے. آپ کوئی بھی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نکتہ ہے تو میں اب کیا کروں. میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے. اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے.
تو اگر آپ نے دوش کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوبان دے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا. اگلی گل آزم چشتی کی تھی یہ دقت ہوئی تھی انہوں نے گل کر دیجئے میری نہیں گئی. انہوں نے کی تھی مرحوم نے تو بڑا بڑا قابل سی چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب رکھے ایسی میں نہیں دیا کیا. اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا میں تو اس سے بول ہی نہیں سکتا. اس نے کہا محبوبان دے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا. اصل منافق جانو اس نو اصل. آزم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا نیرا منافق نہیں اصل منافق یار چھڑے آئی. اس نے کہا محبوبان دے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا. اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاؤں ہے. سانو دسے عشق دے مفتی جڑا مڑ کے فرماؤں ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. سانو دسے عشق دے مفتی قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم بار. سانو دسے عشق دے مفتی اور مفتی کو فتوہ دے آزم چشتی کہتے ہیں مڑ کے فرماؤں ہے. سانو دسے عشق دے مفتی جڑا مڑ کے فرماؤں ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. یار کا کدے گلہ نہ کریے پاواں سیک دے مر جائیے. سجنا یاد لائیے نا جے لائیے تے پھر توڑ. یہ پچھلا جگہ یاد کیا ہم نے. یار کا کدے گلہ نہ کریے پاواں سیک دے مر جائیے. یار کا کدے گلہ نہ کریے پاواں سیک دے مر جائیے. سجنا یاد لائیے نا جے لائیے پھر توڑ. تو شکوا کرنا گلا شادی دیکھ لیں آپ 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا تو محبت ہے تو آئے ہیں نا بھانجے کی شادی میں آیا ہے کوئی بھتیجے کی کوئی کسی کی ان میں 3-4 ہوں گے شکوا والے. وہ اپنا گروہ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے. وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کر دی. تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا ہے غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے. تو گلے شکوے شکایتیں یہ تعلقات خراب کرتی ہیں. آپ محبت کریں آپ پیار کریں. میرے تاج شریعہ میرے قبلہ عالم میرا خزانہ میری ملک کائنات میرے اساس میں میں نے فرقہ کا حضور بڑھاپا ہے کمزوری ہے صحت بعض اجازت دیتے تھے کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں. اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں. اور سب ملو یار جن کو پروٹوکول نام بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس کے جانا اس کو سب یہ اپنائیت. اگر تیرا اللہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے. اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے. اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی. اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جس انسان جیسا مرضی بھی کر لے ہوئے جو اپنے. انہوں نے چھوڑ کے جانا انہوں نے کہیں آگے بڑھنا. ملا نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تیرے ساتھ جانا جا رہا تھا لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا تیرا نہیں. اسے کل کوئی اچھا چارہ کھلائے گا تو جائے گا. آئینے وفاداری سمجھو تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ. ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں؟ ہر جگہ دنیاوی رشتہ ہر جگہ دنیاوی تعلق ہر جگہ ہمارا یہی حال. یعنی غلامی کی کسی شہر کی استاد سے بھی جا کے تیرا کاروبار نہیں چلتا. بیٹا بار نہیں جا سکتا. یہ بات آپ کو کسی جج سے کرنی چاہیے تھی پھر سے کیوں کر رہے؟ اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کچھ مشکلات کے دعا کرے گا میں انکار نہیں کرتا. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی میں بیعت ہوئے تو پھر کہیں اور جانا چاہیے تھا. سنو نا سب کا دل کرتا ہے نا اللہ بھی پیار کرے. سب کا دل کرتا ہے نا بندے بھی اس سے پیار کرے. کوئی ناراض نہ ہو تلخی نہ کرے کوئی مجھ سے بگڑے نہ. سب کا دل کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں بھی سروئی ہو اور ذرا مخلوق کے درمیان میں بیٹھی ہو. یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ مشکل کام ہے کہ دنیا بھی بندہ رکھ لے اور اللہ رسول کی بارگاہ بھی مشکل کام ہے. لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں
سبحان اللہ. دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اللہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور بندے بھی پیار کریں گے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. ہر وقت نہ دنیا مانگا کرو، ہر وقت نہ پیسے مانگا کرو، ہر وقت نہ عہدے مانگا کرو، ہر وقت نہ دنیا داری چیزیں مانگا کرو. دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا جو لوگوں کی جیب میں ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بندے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک. کیوں تم کہتے ہو نا فلاں کے پاس بڑا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا، فلاں کے پاس سرمایہ ہے تو میری بات کیوں نہیں کرتا. فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے کہ تھوڑی سی نا لالچ سے بچو، حرص رغبت سے بچو. تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا. اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو ساری عمر دینے پڑیں گے. جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم. آپ خلوص نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں، اس محبت کو دوام ہوگا، دوام وہ آگے بڑھے گی. ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، پہلے بھی مسلمان کی میں روایتیں بیان کر چکا، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بڑی کرتے، انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے. تو یہ انصار مدینہ آئے، آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے. تو ادھر بھی دریائے کرم جوش میں تھا. سبحان اللہ. فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو. یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو. مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت، بات ختم ہو جاتی ہے. جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے. انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ کیونکہ محبوب کے سامنے تھے. حضور جانتے تھے ہر چیز کو، محبوب اپنی محبت کو جانتے ہیں. عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے. حضور تھوڑی دیر خاموش رہے. فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ. آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت. حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اپنی ذات کے لیے کسی سے نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے. تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہو گئی ضمانت، ادھر سے بھی ضمانت ہوئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی. انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی. تو اگر آپ لوگوں سے سوال ہی نہیں کریں گے تو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے. تو ہمارے ہاں تو بھائی لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے، جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تجارت کے لیے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں امیدوں کے لیے. تھوڑا بار نکلو، اس طرح آپ کا اپنا دل بھی سخت ہو جائے گا. تو ویور آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بیان میں سمجھایا، دین کی مثالیں بھی دی، دنیاوی مثالیں بھی دی کہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تعلقات میں محبت صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ حضرت صاحب نے بولا تھا نا کہ جس طرح آج کل کے جو ہوتے ہیں تعلقات وہ تجارت کے. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی تحفہ دیا، ادھر سے بھی تحفہ آیا. ٹھیک ہے، آپ نے صرف تعلقات تجارت کے لیے بنایا. ٹھیک ہے، تعلقات صرف اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے جی. تعلقات انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ والدین کا ہو، بہن بھائی کا ہو یا دوستوں کا. معاشری رابطوں کا ہر تعلق کی بنیاد کچھ بنیادی اصولوں پر ہوتی ہے. ان اصولوں میں سے سب سے اہم اخلاص ہے. جب تعلقات
में खुलूस शामिल हो तो छोटी छोटी बातें भी दिलों को जोड़ देती हैं। दूसरी अहम बुनियाद एतमाद है। एतमाद एक ऐसा सबक है जिसके बगैर कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। अगर एक बार एतमाद टूट जाए तो उसे दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कौलो फ़ेल में सच्चाई और ताकि दूसरों का हम पर यकीन कायम रहे। इस तरह एहतराम भी ताल्लुकात की मजबूती है। हम किरदार अदा करते हैं और जब हम दूसरों की इज़्ज़त करते हैं और इनकी राय को अहमियत देते हैं तो इससे मोहब्बत और कुर्बत में इजाफ़ा होता है। बेअदबी और सख्त लहजे अक्सर अच्छे खासे ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं। बुर्दबारी और दरगुजर भी ताल्लुकात को कायम रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। इंसान ख़ता का पुतला है, गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर हम हर बात पर नाराज़ हो जाएं और माफ़ ना करें तो कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चल सकता। माफ़ कर लेना जज्बा ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। मज़ीद राब्ता और वक़्त देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल मसरूफ़ियात की वजह से लोग अपने प्यारों को वक़्त नहीं देते, जिससे दूरियां बढ़ जाती हैं। एक छोटा सा पैगाम, एक फ़ोन कॉल या मुलाकात में रिश्तेदारों को ज़िंदा रख सकता है। आखिर में यह कहना गलत ना होगा कि ताल्लुकात की बुनियाद मोहब्बत, खुलूस, एतमाद, एहतराम और बर्दाश्त पर कायम होती है। अगर हम इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमारे ताल्लुकात ना सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि खुशगवार बन जाएंगे। आखिर में हम नहीं कह सकते कि मजबूत और ख़ूबसूरत ताल्लुकात किसी भी इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। अगर हम अपने रवैयों को बेहतर बनाएं तो दूसरों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करें और हमारे रिश्ते हमेशा कायम दायम रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने ताल्लुकात को मोहब्बत और खलूस के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो व्यूअर, यह था पूरे बयान का खुलासा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। हज़रत साहब ने बयान आपको सुनाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो हज़रत साहब ने बयान सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। व्यूअर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो इंशाअल्लाह ताला किसी फिर अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।